دیکھو دنیا میں اس پہ سارے متفق ہیں کہ اچھے انسان اچھا ہوتا ہے. ہم سب کو کیا بننا چاہیے؟ اچھا. اور ہمیں برا نہیں بننا چاہیے. پوری دنیا میں لبرل، سیکولر، مذہبی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی اور اللہ بھلا کرے اتنے سارے فرقے ہیں. 73 تو ہمارے کنٹری میں، میری گلی میں ہی پورے ہو گئے ہیں 73 فرقے. انڈا موڑ پہ ہی 73 فرقے مل جائیں گے آپ کو. تو جتنے بھی ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں اچھا بننے کے لیے پیدا کیا ہو یا نہیں کیا ہو، لیکن بننا چاہیے سب سے، اور برائی کو دنیا سے ختم بولو کرنا چاہیے. اس پہ تو سارے متفق ہیں نا. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا جو کہتا ہو ہمیں دنیا ایکچولی ہمیں چاہیے برائی کو ہم دنیا میں پروموٹ کریں، اخلاقیات کو ختم کریں اور برائی کو ہم کیا کریں؟ سوسائٹی میں پھیلائیں. ایسا کوئی دیکھا آپ نے دنیا میں؟ دیکھا ہے تو فوراً تھانے میں رپورٹ کرائیں. ایسا ہی ہوگا نا. بڑی گڑبڑ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن نے بڑا خاندانی کام کیا ہے. قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا کہ دیکھو اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں بڑا اختلاف ہوگا. یہاں بھی انسانی عقل تمہیں صحیح گائیڈ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. یہاں بھی تمہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے خدا کی، کیونکہ خدا جب تمہیں بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس میں خدا کے مفاد نہیں ہوں گے. انسان جب ایکسپلین کرے گا اچھائی اور برائی کو، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے کرے گا. جو چرس پینے کا عادی ہے وہ چرس کے خلاف تقریر کبھی بھی بولو نہیں سنے. جو زنا کرنے کا عادی ہے وہ زنا کے خلاف کبھی بھی نہیں سنے گا. جس کو پینے کا شوق ہے وہ شراب کی برائی بولو نا کیوں چپ ہو گئے نہیں سنے گا. جو فیملی سسٹم کے خلاف ہیں وہ چچا پھپھو خالہ دادی نانی کے حقوق سننا پسند بولو نہیں کریں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ نا 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 نا. آپ بچوں سے تھوڑی پوچھتے ہو بیٹا تم بتاؤ، کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا گھر میں، آپ ان کو تھوڑی باپ بنا دیتے ہو گھر کا کہ بیٹا تم بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں. بھائی بچوں کو ہم بتائیں گے بیٹا ہم آپ کے فادر ہیں، ٹھیک ہے نا. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، میرے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، باپ بیٹا آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے زیادہ لبرل ہو جاتے ہیں نا جو، تو باپ جو ہے بیٹے کے سامنے ایسے جھک جھک کے بات کر رہا ہوتا ہے، بڑی ڈر لگ رہا ہوتا ہے میرے بیٹے کے کوئی بات بری نہ لگ جائے، اور بیٹا ایسے اچھل اچھل کے بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے میرے پاس کیسز بہت آئے ہیں، ہر طرح کا طبقہ آتا ہے ملنے کے لیے. تو میں ان کو پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اصل میں یہ الٹا ہو گیا معاملہ، یہ پہلے پیدا ہو گیا اور یہ بعد میں پیدا ہو گیا. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی کروموسوم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کروموسوم ڈیزیز ہوتی ہے نا، کروموسومل ڈیزیز، تو کچھ ہو سکتا ہے الٹ پلٹ ہو گیا ہو. میں نے کہا ایکچولی باپ ان کو ہونا چاہیے تھا، بیٹا اس کو ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں تم پہ نہیں چھوڑوں گا کہ تم فیصلہ کرو اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تم تو پروگرام کیا کر دو گے؟ برباد. اس لیے اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے. اس کرائیٹیریے پہ اترو گے تو مانوں گا کہ اچھے ہو، اس معیار پہ نہیں اترو گے تو ساری دنیا اچھا کہہ لے، میں تمہیں اچھا نہیں کہوں گا. اب وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ 4 شرطیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کی ہیں. وہ 4 شرطیں بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں اور پھر ہم سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. سینکڑوں سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، لیکن ہم سینکڑوں کا جواب نہیں دے سکتے. عقل یہ کہتی ہے کیا ہے. ان میں بہت سارے سوال ایک جیسے ہیں تو وہ تو ہم نے ایک ہی لے لیے تاکہ سب کو جواب مل جائے گا. جو کامن سوال بہت زیادہ آئے ہیں وہ ان کا جواب میں دوں گا. تو میرے بھائی وہ 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کوئی بھی عمل جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اس میں سب سے پہلا تمہاری نیت خدا کی رضا ہونی چاہیے. اگر گاڈ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تو دنیا تمہیں کہے گی بہت اچھا، میں کہوں گا بالکل بھی اچھا نہیں آئی. میرا خیال ہے بہت. دیکھو آپ کیا کرتے ہو، لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، مقصد ہے لوگ خوش ہو جائیں. گاڈ نہیں ہے بیچ میں، خدا نہیں ہے بیچ میں جس نے آپ کو پیدا کیا. تو قرآن و سنت یہ کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے آپ کو انعام بھی ملے گا، گلدستے بھی پیش کیے جائیں گے، پھول بھی پیش کیے جائیں گے، لوگ تعریفیں بھی کریں گے. اللہ کے ہاں آپ کے عمل کی 2 ٹکے کی ویلیو بولو. اور اگر آپ آدھی کھجور صدقہ کر کے دے دو، آدھی کھجور، حدیث کے الفاظ، نیت کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ. وہ آدھی کھجور بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے. سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
ہمارے جو بندے ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت کھلاتے ہیں، غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، گھر بنا کے دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت خوب سمجھ لو۔ جتنا اسلام انسانیت کی خدمت کو پروموٹ کرتا ہے اتنا دنیا میں کوئی قوت پروموٹ نہیں کرتی۔ بہت زیادہ مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق جتنے اسلام نے بتائے اتنا کسی طاقت نے نہیں بتائے۔ بہت زیادہ وومن رائٹس ہے اسلام میں۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ کمپیئر کریں نا اسلامی حکامات کو دوسروں کے حکام سے تو اسلام کا پلڑا عورتوں بچوں کے حقوق میں بھاری نظر آئے گا آپ کو۔ آپ مسلمان گڑبڑ کر سکتا ہے تو ہم نے مسلمان کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، بھائی اسلام میں غلط نہیں ہے۔ جیسے لبرل لوگ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتے ہیں تو مذہبی لوگ اپنی برائی پہ مذہب کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ دھاندلی ہر جگہ ہوتی ہے۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بھائی اسلام تو برائی کو زیادہ برا سمجھتا ہے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں دیکھو آپ یہاں ٹیکس اگر نہیں دیتے نا، یہ والا جملہ لوگوں کو میرا بہت برا لگتا ہے، کہہ رہے پورا بیان بہت اچھا چل رہا ہے، ٹیکس کی بات پہ آ کے بہت ایسا لگتا ہے دم پہ پاؤں رکھ کھڑے ہوئے۔ آپ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے یہاں پہ تو گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہے گی برے لوگ ہیں، کوئی پینلٹی لگا دے گی۔ اللہ یہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، آگ ہے جہنم کی ان لوگوں کے لیے جو اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہلی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ٹیکس کی وجہ سے آپ کو یہاں گورنمنٹ جو سہولتیں دیتی ہے وہ تمام تر سہولتیں آپ ایسے کھا رہے ہوتے ہو جیسے کوئی لنگر بٹ رہا ہے یہاں پہ داتا دربار پہ، ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہو یار یہ بھی فری ہے یہاں پہ۔ ابھی مجھے ایک صاحب ملے جو مجھے لے کر آئے ہیں، داڑھی اتنی بڑی، ٹوپی، شلوار قمیض اور کرتا آدھی پنڈلی تک، پورے فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی پڑھائی؟ انہوں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کیا یہاں امریکہ میں ہی، پیدا یہی ہوئے ہیں، مسلمان یعنی پاکستانی ہیں والدین، وہ یہاں پیدا ہو گئے۔ تو اب کیا ہے کہ کہتے ہیں میری میٹرک تک کی پڑھائی فری، میرا پی ایچ ڈی میں نے فری کیا، گورنمنٹ نے اسکالرشپ دی مجھے، یہ فری یہ فری یہ فری۔ میں نے کہا کوئی کام اپنے خرچے پہ کیا آپ نے یہاں پہ؟ ساری ایجوکیشن فری، بچوں کو ہوم اسکولنگ میں پڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ اس پہ بھی پیسہ دے رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو آپ داتا دربار سے بھی بڑا لنگر بٹ رہا ہے، اور آپ لنگر اتنا فری پھوکٹ کا آپ کو اپنے ملکوں میں مل رہا ہے، اور تعلیم بھی اعلیٰ معیار کی۔ جب ٹیکس دینے کی باری آئے تو آپ کو کافروں کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے۔ اور بھائی یہ باتیں کر کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہو دنیا کی نظر میں۔ گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہائر کر کے ٹوپیاں کرا دو آپ، اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا قانون بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو صلح حدیبیہ کیا، صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرطیں مانی گئی ہیں، وہ ساری شرطیں دیکھنے میں اسلام کے اگینسٹ تھی۔ ان میں ایک شرط کیا تھی کہ جب کوئی وہاں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے، آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ٹائم تو ہے نا، بہت سمیٹنے کی کوشش میں لگا ہوں میں جلدی سے بات کو، لیکن کیا کریں، آپ سین فرانسسکو ہے نا، آپ تو پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں، حیران ہو گیا ہوں میں یار، بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، اور وہ اللہ خیر کرے تو دجال بجال کا سیٹ اپ لگ رہا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر چیز کو دجال کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ بھائی کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی ہیں، ترقی کر لی تو آپ ترقی کرو، ترقی ہو نہیں رہی تو یہ بھی دجال ہے، وہ بھی دجال ہے، فلانا بھی دجال ہے، ڈمکانا بھی دجال ہے۔ یہ بھی اپنی ایک احساس کمتری ہے جس کو دجال کے کھاتے میں دجال نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ آپ بھی پڑھ لو، آپ بھی یونیورسٹیاں بناؤ۔ ہمارے جامعۃ الرشید نے ابھی غزالی یونیورسٹی بنائی الحمدللہ، کہ بھئی علماء بھی آ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا سائنٹسٹ بھی ہم پیدا کریں، جو ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش، اب کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ایک الگ بات ہے، لیکن ایک کوشش تو ہے نا، تو آپ لوگ بھی کرو بھائی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں اتنے زبردست مدارس اور علماء اسکول بھی چلا رہے ہیں، مدارس بھی چلا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کو فوکس کرنا پڑے گا بھائی، دجال وجال سے دجال آئے گا، حقیقت ہے، جب آئے گا نا اس کو اسی ٹائم پہ آنے، ٹائم سے پہلے نکالنے کی کوشش مت کرو، ہر چیز دجال کے کھاتے میں اتنا۔ اچھا خیر، جب بات کو میں سمیٹوں جلدی سے، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں وہ تو 4 شرطیں تو تھیں، وہ جو مثال دے رہا تھا نا میں، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویل للمطففین میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پراپر حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی ماریں۔ یہ نہیں چلے گا میرے بھائی، جو اللہ پوچھے گا وہ زیادہ پوچھے گا، سمجھ رہے ہو، یہ گورنمنٹ کم پوچھے گی۔ تو
اب کیا مسئلہ ہے کہ پہلی شرط اللہ نے بیان کی کہ ومن اراد الآخرہ، نیت آخرت ہو، نیت اللہ کی. اگر آپ اللہ کو نکال دیتے ہو بیچ سے، لوگوں کے لیے کر رہے ہو، یعنی شو مارنے کے لیے، لوگوں سے انسانیت کی خدمت تو ہوگی، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو یہ پہلی شرط ہے، اس کے بغیر آپ کا عمل قبول بولو نہیں. دوسری شرط ومن اراد الآخرۃ وسعى لها، کوشش بھی کرے، خالی نیت کافی نہیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں انسانیت کی خدمت کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہفتے سے میں پڑھائی شروع کروں گا. ہم تو یہ سوچتے تھے ہفتے سے ہم کیا کریں گے؟ اچھے بچے بن جائیں گے. میں ہفتے سے فجر کی نماز شروع کروں گا، میں فلانے دن سے یہ کروں گا. وہ دن زندگی میں کبھی بھی، اس لیے اللہ نے کہا عمل بھی کرے، خالی ہوائی باتیں بولو. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، آپ بتائیے کتنا خرچہ ہے؟ شوہر نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. خاتون بہت خوش ہو گئی، یعنی کیسے؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں. تو ہم بھی اچھا بننے کا سوچتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو سوچتا رہے گا اور مر گیا تو اس کا پروگرام کیا شیر ہو گیا یار. سوچنے سے نہیں ہوگا. سعی لہا سعیہا، کوشش بھی کرے، عمل کرے عمل. تیسری چیز وسعی لہا سعیہا، یہ بڑی خاندانی شرط ہے. اللہ کہتے ہیں کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرے، پشتوں میں کہتے ہیں اخفل طریقہ. وہ کام کرے جو میں نے جس کو اچھا کہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا کہے گی بہت اچھے، اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. دنیا زنا کو پروموٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، سیکولر لبرل لوگوں کا اپنا مذہب ہے. اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کہتے ہیں اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں میں نے غلیظ ناپاک پانی سے انسان کو بنایا، میں نے بڑا پروٹوکول دیا تمہیں. جب تم پیدا ہوتے ہو ددیال ننیال دو خاندان ملتے ہیں جو تمہاری پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں. پھر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو نسبا وصہرا، ایک سسرال والا خاندان تمہیں دے دیتا ہوں. ساس سسر ملتے ہیں، بردر ان لاز ملتے ہیں اور سسٹر ان لاز ملتی ہیں، اور پھر پورا خاندان جو بچہ پیدا ہوتا ہے تمہارا سسرال اس کا ننیال ہوتا ہے اور تم اس کے ددیال ہوتے ہو. یہ پورا پروٹوکول میں نے انسان کو دیا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ پروٹوکول زنا کے نتیجے میں ختم نہیں آئی. میرا خیال ہے بات، جب زنا کسی سوسائٹی میں آئے گا تو خاندانی نظام برباد. چچا ماموں خالہ پھپھو بھتیجے بھانجے سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے بھائی، گدھے کا کوئی ماموں ہوتا ہے؟ آپ اپنے گدھے کا، یہ میرا ڈنکی ہے، یہ اس کی سسٹر ہے، یہ اس کی بردر ان لا، سسٹر ان لا، اینڈ یہ مدر ان لا، گرینڈ فادر. وجہ کیا ہے؟ فزیکل ریلیشن ہے. نکاح میرج بولو نہیں. تو اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ، ان کو پتا ہے بیوی بنانے میں 20 قسم کے بکھیڑے ہیں، لطیفے بنیں گے ان کے اوپر. گھر سے باہر نکلیں گے میسج آئے گا انڈے لیتے ہوئے آئیے گا واپسی پہ. ہم تو پاکستان میں یہی بھگتتے ہیں. یہاں کا سسٹم مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے، کیوں رہ گئے اتنی دور، کہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا لگتی ہے. ابھی وہ میں نے نہیں، وہ جنگل میں ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے خاتون آئی نا گوری، اس نے مجھے بولا کہ پتہ نہیں ہا ہو کر دو. میں نے ہا ہو کیا، میرے گھر سے خطرناک میسج آئے ہیں. یہ کون ہے؟ Who is this؟ ہل گیا مذاق میں. تو ٹینشن سمجھا جاتا ہے بیوی کو. بھائی خواہش، انسان کی خواہش کیا کہتی ہے؟ وہ بھائی اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ. گرل فرینڈ جب چاہو بریک اپ، کوئی طلاق ڈیورس پہ یہاں بھی کوئی قانون نہیں ہے ان گرل فرینڈ کو چھوڑنے کا. کچھ نہیں. بیوی کے لیے یہاں کتنے سخت قانون ہیں، پراپرٹی وغیرہ، اور اسلام میں بھی ہے مہر دینا پڑے گا، عدت ہوگی، اور جو ہے اس کا نان نفقہ. اسلام میں تو اور زیادہ حقوق ہیں. ساری زندگی اس کا نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ بیوی کا آپ اٹھاؤ گے نان نفقہ. اس کے بچوں کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. اللہ کہتے ہیں ماں پہ بچے کا خرچہ ہے ہی نہیں، چاہے کماتی بھی ہو. سارا خرچہ کس پہ ہے؟ یہاں تو گورنمنٹ کہتی ہے اگر دونوں کما رہے ہیں تو آدھا آدھا دونوں پہ ہوگا. اسلام کہتے ہیں پورا باپ پہ ہے. سارا خرچہ اسلام نے کس پہ ڈال دیا؟ باپ پہ ڈال دیا. تو رائٹس زیادہ دے دی عورت کو. اس لیے خواہش نفس کہتی ہے جان چھڑاؤ، فزیکل ریلیشن قائم کرو، گرل فرینڈ بناؤ. اسلام کہتے ہیں نا نا آپ کو یہ کام نہیں، ناٹ الاؤڈ فار یو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہو گے پھر آپ کی خواہش آپ کو کہے گی اس میں کیا کرنا.
جب وہ بھی راضی میں بھی راضی، اللہ کہیں گے یہ تمہارے عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، تم اس میں اپنی چادر سے آگے نکلنے کی کوشش۔ میں نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ عورت کہتی ہے میں پردہ نہیں کروں گی، کیوں؟ یہ اچھا عمل ہے، میں اچھی ہوں، میں پردہ نہیں کروں گی، میں اچھی ہوں، پردے میں یہ ہوتا ہے، ایکچولی یہ ہوتا ہے، فلانا ڈمکانا، بہت سارے دلائل ہیں بے پردہ خواتین کے پاس، ایکچولی کر کے سوسائٹی کی ایسی کی ایسی۔ اور ویمن رائٹس کے نام پہ بھائی ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم آزاد ہیں، ہم پردہ نہیں کریں گے۔ آزادی کی وجہ سے بیڑا کیا غرق ہوا، فیملی سسٹم تباہ ہوا، کیونکہ جب آپ کے گھر میں آپ کی بیگم ہے، آفس میں رنگ برنگی عورتیں آپ سے فری ہو رہی ہیں اور ڈیٹیں بھی مار رہی ہیں، لائنیں بھی مار رہی ہیں، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنے گھر کی چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کہو گے کس عذاب میں پھنس گیا ہوں میں، کس مصیبت میں پھنس گیا، خام میں نے شادی کر لی۔ ہندوؤں کے کمنٹس میرے بیان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں جب میں شادی کی بات کرتا ہوں نا، ہندوؤں کے کمنٹس، کیا مصیبت ہے یار، گرل فرینڈ رکھو یار۔ ابھی تو کھل کے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت جب بے پردہ ہوگی، کپڑوں سے آزاد ہوگی، لیبل عورت کی آزادی کا لگے گا، نتیجہ مردوں کی عیاشی کی صورت میں ظاہر ہوگا، مزے مردوں کے ہوں گے۔ مرد چاہتا ہے عورت پردہ نہ کرے، مرد چاہتا ہے یار میں جب چاہوں دیکھوں اس کو۔ اسلام نے کہا مردوں کے مزے بند کرنے کے لیے عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، تاکہ مرد کے پاس اپنی وائف کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو۔ تو یہ عورت کے حقوق کے لیے، لیکن ہم کیا، جب ہم خواہشات پہ چلیں گے، ہم بے پردگی پہ لیبل کون سا لگا دیں گے؟ اچھا۔ تو یہ گڑبڑ انسان کرتا ہے، اس لیے اللہ یہاں پہ بیچ میں اللہ نے آ کے قانون سازی کی، فرمایا وسعی لہا سعیہا، وہ اچھا کام کرو جس کو میں کیا کہتا ہوں اچھا، اس میں تمہیں انٹرفیئر کی اجازت نہیں۔ میں بے پردگی کو اچھا نہیں کہتا، میں پردے کو اچھا کہتا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے خواتین کا پردہ کرنے سے عورت کا فائدہ ہے۔ اگر خواتین سب پردہ کرنا شروع کر دیں، فائدہ کس کو ہوگا؟ مردوں کی عیاشی ختم ہو جائے گی، مرد امریکہ سے بھاگیں گے، بولیں گے سعودی عرب چلو بھائی، کیا رکھا ہے یہاں پہ، اور کیا مرتے آنے کے لیے تو ڈنکی لگا لگا کے آتے ہیں۔ تو وسعی لہا سعیہا، تو قرآن نے جس کو، اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں، میں حضرت ابو جندل کا واقعہ سنا رہا تھا، دیکھو جب آپ مذہب کے پابند ہوتے ہو تو معاہدے کی پابندی آپ کرتے ہو، چاہے وہ غیر مسلم سے معاہدہ ہو، چاہے وہ آپ کے خلاف جا رہا ہو۔ خدا کی قسم اگر آپ مذہب پہ چلے تو یہاں کی گورنمنٹ کہے گی کہ یہاں کے مسلم سب سے اچھے امریکن ہیں ہمارے لیے، اگر آپ مذہب کو صحیح معنوں میں فوکس کرو۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، اگر آپ صحیح معنی میں مذہب کو فالو کرو گے تو گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہوگا، گورنمنٹ چاہے گی اسی سسٹم کو پروموٹ کیا جائے۔ گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب آپ برائی پہ لیبل کس کا لگاتے ہو؟ مذہب کا۔ ہمارے ایک رشتہ دار جہاز پہ تھے، وہ کہتے ہیں ایک بندہ امریکہ جا رہا تھا اسمگلنگ شپ پہ، نہ کچھ اسمگلنگ کر کے، مسلمان تھا، پتہ نہیں نشہ اسمگلنگ چرس کر رہا تھا کیا کر رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں جب وہ سیکیورٹی کے لوگ آئے نا چیک کر رہے تو آیت الکرسی پڑھ کے نا چرس پہ پھونک رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے چرس تھی، یہ پتہ نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے، وہ بچ گیا۔ کیا کہے گا یار، آیت الکرسی کی برکت ہے، ابے تو کیا کر رہا ہے کر رہے ہوتے لوگ انلیگل مال لے کر آ رہے اور آیت الکرسی پر پڑھ کے بزرگوں سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے، وسعی لہا سعیہا، اللہ کہتے ہیں کوشش بھی وہ جس کو میں کہوں اچھا، یعنی آخرت والی کوشش، جس کو میں نے آخرت والی کوشش کہا ہے۔ اپنی طرف سے تمہیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کوشش میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں بہت اہم ہے، جلدی بتا دوں۔ نمبر 1، دیکھو یہاں شراب لیگل ہے، لیکن گورنمنٹ نے آپ کو فورس نہیں کیا کہ آپ شراب پئیں۔ اگر آپ نہیں پیتے تو گورنمنٹ کو اس سے کوئی تکلیف، بلکہ گورنمنٹ خوش ہوتی ہے، اسلام بھی خوش ہوتا ہے، تو چھوڑ دو شراب یار، کیا خیال ہے؟ نہیں پیتے، مجھے پتا ہے آپ لوگ، آپ کیا چھوڑ دو کا مطلب ہم پیتے ہیں کیا؟ نہیں، چھوڑے رکھو اس کو، مت قریب جاؤ اس کے شراب کے، اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ جو معاہدے ہوں، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ میں بتا رہا تھا، ادھر سے حضرت ابو جندل آئے، معاہدہ ہوا ہے کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے، یہ معاہدہ ہوا۔ کیسا خاندانی مثال قائم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو جندل پر ظلم ہو رہا تھا، غیر مسلم اسٹیٹ میں مارا پیٹا جا رہا تھا، وہ جان چھڑا کے بھاگے زنجیروں میں۔ جب ادھر بارڈر پہ پہنچے ہیں نا مسلمانوں کے،
مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ ابھی اس معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، صرف زبانی معاہدہ ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کر لے سائن نہ بھی ہو، زبان کا پابند ہوتا ہے۔ آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ یقین تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے، یقین نے بھی، وہ غالب گمان تو تھا ہی۔ حضرت ابو جندل نے کہا بھی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کے آ رہا ہوں، آپ مجھے تحفظ دینے کے بجائے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ نبی نے خاموشی اختیار کی۔ یہ ہے ایگریمنٹ اور معاہدوں کی پابندی۔ اور آپ اور میں یہاں آ کے، میں سے مراد ہم جیسے لوگ، ہم کیا کرتے ہیں؟ معاہدے کے توڑنے کو کمال سمجھتے ہیں۔ میں نے جاپان میں دیکھا جیپنیز ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں اور ہمارے دیسی لوگ لائن توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یار جب یہ سب لائن میں ہیں تو آپ کی لائن میں کہہ رہے ہیں یہ بیوقوف ہیں، ہم تھوڑی بیوقوف ہیں۔ یار اندازہ لگاؤ یار کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے، ہے بھائی اچھا امیج جائے گا؟ وہ کہیں گے یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ ہمارے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، غار حرا کی عبادت پیش نہیں کی ہے، کیریکٹر پیش کیا ہے کہ بتاؤ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں ہوں؟ صادق سچا، امین امانت دار، خیانت نہیں کرتا۔ ہم جھوٹے ہو گئے اور خیانت دار ہو گئے، یہ غلط ہے میرے بھائی، تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا آپ کو اس کا۔ تو وسعی لہا سعیہا، اللہ کہتے ہیں کیونکہ ایگریمنٹ توڑنا اللہ کی نظر میں برا عمل ہے، کیسے وہ لیگل ہو سکتا ہے؟ آپ کی اپنی غلط دلائل کی بیس پہ وہ نہیں ہو سکتا لیگل۔ تو زنا نہیں کرنا میرے بھائی، کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ شراب کے قریب نہیں پھٹکنا۔ زنا کے قریب کا مطلب غیر محرم عورت سے دوستی نہیں لگانی، ہیلو ہائے سب سے کرو۔ یہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی خاتون آپ کو ہائے کہتی ہے آپ کا تو پڑھو یہاں سے، میں اس کی آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، ہر جگہ کا کلچر الگ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ہیلو بس آگے چلے جاؤ، ہیلو کر لو، یہاں ہیلو بھی نہیں جواب دیتے تو یہ بد اخلاقی سمجھا، ہر ایک کا کلچر ہوتا ہے نا۔ میں پاناما میں جاگنگ کر رہا تھا، کوئی لڑکی کتا لے کے سامنے سے آ رہی تھی، اس نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، چلا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کوئی دیسی دیکھ تو نہیں رہا، میں ڈر گیا، کیونکہ میں اگر ہائی نہیں کرتا، اب ہمارا والا ہائے کچھ، وہاں کے ہائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب کوئی ریکارڈ کر لیتا، بولے مصعب کہہ رہے ہیں ہائے، یعنی اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے، بھائی وہ والا ہائے نہیں ہے جو وہاں کراچی میں ہائے نکلتا ہے، یہ وہ والا ہائے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ٹھیک ہے آپ خیریت سے، ہم بھی خیریت، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو میں جاگنگ کر رہا تھا، اس نے دیکھا مولانا صاحب ہیں، عجیب سی اسٹائل ہے ان کا، تو اس نے ہائے کر دی، ہم نے بھی۔ اب اتنا، اب ہم یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں گور گور کے اور میں گھر چلا گیا اس کے ساتھ، یار یہ زبردست۔ کیونکہ کراچی میں تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا نا، کرنا وہاں کا کلچر ہے اور اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن میں آپ کو بد اخلاق بننے کا نہیں کہہ رہا کہ کوئی غیر محرم ہے آپ بد اخلاقی کریں، بدتمیزی کریں، اخلاق سے قولوا للناس حسنا، قرآن کہتے ہیں ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اچھے طریقے سے بات کرنا الگ ہے اور ٹھڑک سے بات کرنا، ٹھڑک الگ چیز ہے میرے بھائی۔ تو بد اخلاقی کا مشورہ نہیں دے رہا آپ کو، ٹھڑکی مت بنو، سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھو میری بہن ہے، سسٹر بول دیا کرو منہ سے، سسٹر ہاؤ آر یو، فائن، اوکے چلو، سسٹر بولا تو سمجھا بھی کرو۔ باقی آپ کی بیگم ہے، ہیلو ہائے وہاں جا کے کرو، جتنا ہیلو ہائے۔ تو اللہ میاں نے اس کا حق بنایا آپ کے لیے، سمجھتے ہو گے نہیں؟ اس کو آپ کے لیے بنایا اور آپ کو اس کے لیے بنایا ہے۔ تو زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت